السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر سجاد عباس۔ میڈیکل سے متعلقہ تمام لوگوں میں یہ تصور عام ہے کہ قبض کی اہم وجہ فائبر کی کمی ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قبض کی وجوہات کیا ہیں، مختلف وجوہات پر بات کریں گے اور ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ قبض کیا ہوتی ہے؟ عام الفاظ میں کہہ لیں کہ قبض خوراک کی نالی میں ایک ٹریفک جیم ہوتا ہے۔ جو خوراک بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کی خوراک کی نالی میں اکٹھی ہوتی ہے اور سٹول والیوم میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ فائبر کے استعمال سے سٹول والیوم بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فرمنٹیشن کے نتیجے میں گیس اور بلوٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے ابڈومینل ڈسٹینشن رہتی ہے۔ اگر آپ میں لمبے عرصے سے قبض کا مسئلہ پایا جاتا ہے اور فائبر لینے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو مزید فائبر کا استعمال کنڈیشن کو ورس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جن میں قبض کے ساتھ انفلیمیٹری باول سنڈروم بھی پائی جاتی ہے، ان میں بھی فائبر کا استعمال کنڈیشن کو ورس کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اسمال انٹسٹائنل باول اوبسٹرکشن کے پیشنٹ میں جن میں قبض پائی جاتی ہے، ان میں بھی فائبر کا استعمال کنڈیشن کو ورس کرتا ہے اور گیس اور بلوٹنگ زیادہ ہونے سے ابڈومینل ڈسٹینشن ہو جاتی ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو لوگ قبض کے دوران کرتے ہیں وہ فائبر کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ فائبر جو وہ پہلے لیتے ہیں اس سے کنڈیشن بہتر نہیں ہوتی۔ مزید فائبر کے استعمال سے گیس اور بلوٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے قبض کو بہتر کرنے کے لیے بجائے کہ فائبر کا استعمال زیادہ کیا جائے، کاربوہائیڈریٹ کی انٹیک کو کم کرنے سے اور پروٹین کی انٹیک کو زیادہ کرنے سے قبض زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول ہو رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری اہم وجوہات جو قبض کا باعث بنتی ہے اور ان کا علاج کا طریقہ کیا ہے، ہم آگے مزید بات کریں گے۔ اگر آپ میں لمبے عرصے سے قبض رہتی ہے اور فائبر لینے سے قبض کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آپ ایسی غذا کھائیں جن میں فائبر کی مقدار کم ہوتی ہے۔ بعض اوقات دالوں اور سبزیوں میں پائے جانے والا فائبر قبض کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ بھی کنڈیشن کو ورس کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی بھی قسم کا فائبر کا انٹیک نہ کریں۔ دوسری اہم وجہ جو کہ فائبر کا باعث بنتی ہے، اس میں دوائیوں کا بہت زیادہ استعمال شامل ہے۔ اگر آپ میں قبض پائی جاتی ہے اور آپ کوئی دوائی کا استعمال کر رہے ہیں کسی دوسرے مسئلے کے لیے، تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں اور اس دوائی کو تبدیل کریں یا اس دوائی کو چھوڑ دیں، لیکن یہ سب کچھ اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کریں۔ تیسری اہم وجہ جو کہ قبض کا باعث بنتی ہے، اس میں تھیامین یا وٹامن B1 کی ڈیفیشنسی شامل ہے۔ وٹامن B1 یا تھیامین کی کمی سے ڈائجسٹیو پروسیس سلو ہو جاتا ہے، جو کہ قبض کا باعث بنتا ہے۔ چوتھی اہم وجہ سٹریس ہے۔ سٹریس بھی قبض کی وجہ بن سکتا ہے۔ پانچویں اہم وجہ جسم میں بائل کی کمی ہے۔ بائل انٹسٹائن کو لوبریکیٹ کرتا ہے، جو کہ فیکل میٹر کو انٹسٹائن میں موو کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ بائل کی کمی سے قبض ہو جاتی ہے۔ بائل ڈکٹ کی انفلیمیشن کی وجہ سے بائل کی کمی ہوتی ہے اور سم ٹائم یہ پین شولڈر پر بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ چھٹی اہم وجہ جو قبض کا باعث بنتی ہے، اس میں ڈسبائیوسس ہے۔ ڈسبائیوسس کیا چیز ہوتی ہے؟ نارملی خوراک کی نالی میں بہت سے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا انٹسٹائن لیے اہم رول پلے ہیں، لیکن جب ان بیلنس ڈسٹرب ہو رہا ہے تو یہ اس کا باعث بنتے ہیں۔ اس کو ڈسبائیوسس کہتے ہیں۔ بیکٹیریا امبیلنس سے بچنے کے لیے اپنی خوراک میں پرو بایوٹک کا استعمال ایک اچھا طریقہ علاج ہے جو قبض کو بہتر کر سکتا ہے۔ ساتویں اہم وجہ جو قبض کا باعث بنتی ہے، اس میں خوراک کو بار بار کھانا اور بہت زیادہ مقدار میں کھانا شامل ہے۔ جب آپ خوراک کو بار بار کھاتے ہیں تو انٹسٹائن لمبے عرصے تک ورک کرتا رہتا ہے اور انٹسٹائن کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا اور یہ قبض کا باعث بنتا ہے۔ اس کی بجائے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ان تمام لوگوں میں قبض کے علاج کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے جن میں لمبے عرصے سے قبض کا مسئلہ پایا جاتا ہو۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے ڈائجسٹیو سسٹم کو ریسٹ کا موقع ملتا ہے اور اس سے قبض بہتر ہو سکتی ہے۔ آٹھویں اہم وجہ جو کہ قبض کا باعث بنتی ہے، اس میں زیادہ پروٹین کا استعمال ہے۔
زیادہ پروٹین ڈائٹ بھی قبض کا باعث بنتی ہے، اس لیے قبض سے بچنے کے لیے اپنی خوراک ایسی کھائیں جو کہ متوازن ہو۔ ایک متوازن غذا آپ کی 40% اور سبزیوں سے مل ہونا چاہیے، 25% حصہ کاربوہائیڈریٹ، 20% حصہ پروٹینز پر، اور خوراک کا صرف 10% حصہ فیٹس پر مشتمل ہونا چاہیے۔